اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23واں پارہ سورت یاسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات آیت نمبر 22 وچ فرماندے نے، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تو تم سب اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجور کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیسا پیارا نظام۔ اے سورت یاسین کہنے ہیں نا صبح سویرے ایدی تلاوت، اے سمجھو کہ سورت یاسین وچ لکھے آ کے انہاں چیزاں نو صبح سویرے سانوں سمجھ کے نکلنا چاہیے، لیکن افسوس اسی چونکہ عربی پڑھنے ہیں، پتہ ہے کو نہیں سورت یاسین کہندی کہ صبح سویرے سویرے کہ اللہ دے احکامات پڑھ کے نکلنے نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں ساریاں نوں ہدایت عطا فرما دے، آمین۔
ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جائیں، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں مگر ایک چیخ کی یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، پھر آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور وہ بھی جو کچھ بھی وہ طلب کریں۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اے گناہ گارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا؟ سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسنا کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔
تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں سے ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک وہ سری جگڑالو بن بیٹھا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور تو وہی پیدا کرنے والا دانا بینا ہے۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صافات۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی کہ سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔ بگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے باگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو کہ تو کہہ آیا ان کا بیٹا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟
کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، تم ذلیل بھی ہو گے، یعنی کہ صرف تسی کل نو اٹھائے نہیں ہو جاؤ دے، تسی ذلیل بھی ہو دے۔ اللہ تعالیٰ ذات فرماندی ہے کیونکہ جس طریقے نال اج اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات دی پرواہ نہیں کرتے تے لا محالہ جس ہم کل نو اللہ تعالیٰ دی ذات دے حکم نال اٹھنے تے پھر اسی ذلیل ہی ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات کے فرماندی ہے اور اسی کس طریقے نال زندگی گزارنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ وہ تو صرف ایک روز کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے دی بھائی انہاں سارے نو کٹھیاں کرو، اے جڑے اج جس طرح اسی بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات سب دی پہلا تے ساڈا سنن تے دل نہیں کرتا، جڑی اے بھی حقیقت جی، سب دی پہلا ساڈا سنن تے دل نہیں کرتا و اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دی کلام دا ترجمہ سن لیے و دل وچ یا تے اس چیز دا آمد ہے و اگر اسی سنن نہیں لگے، پتہ نہیں لگن لگا تے روزے معاشر نو ایک بہانہ تے ہوئے تھا نا، یا اللہ سانو کہڑا پتہ آیا، لیکن اے ذہن وچ رکھیو کہ روزے معاشر نو بہانہ کو نہیں چلنا۔ اس گلے اے جڑے لمحات زندگی دے نے انہاں نو غنیمت جانیے اور کوشش کریے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا شروع کر دیے، کامیاب ہو جاندے۔ اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرمانبردار بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ پھر کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے، نعمتوں والے جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں
लजीज होगी। अमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरत साफ़ात आयत नंबर 46 तक इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो कल 47 आयत शुरू करांगे। अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस पाक कलाम ਨੂੰ समझने, सब दी पहला ते पढ़ने, पढ़ के समझने और समझ के ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह घंटा कोई है जे रोज़ा बंद होने विच, ते कोशिश करिए अल्लाह ताला की ज़ात दा रिज़क, अल्लाह की इबादत जितनी हो सके उदा जिक्र कर लीए, इबादत कर लीए, अपने गुनाहों की माफ़ी मंग लीए। अल्लाह ताला की ज़ात साढ़े सारिਆਂ ते अपना रहमो करम फरमा दे। अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हदायत अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन।